عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک فارمولا سامنے آیا ہے جناب. ایکچولی جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ یعنی کہ پھر بیسکلی تسی بند جہاں انہوں نے کیتا ہے وہ کسی اور چکر نہیں کیتا. خیبر پختونخوا حکومت میں علی امین گنڈا پور صاحب کی تصویر وہ اخبار میں شائع ہوئی, ایک اشتہار کی صورت میں, ہاف پیج کا اشتہار تھا. ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے. پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کا رواں ماہ کا 7واں حملہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے. عمران خان کی تصویر علی امین گنڈا پور دی جرأت کس طرح ہوئی کہ انہوں نے مائنس کر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں اس کو ڈسکس کریں گے, انالائز کریں گے. تو خاص طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک فارمولا سامنے آیا ہے جناب. یہ فارمولا کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت میں علی امین گنڈا پور صاحب کی تصویر جو ہے وہ اخبار میں شائع ہوئی, ایک اشتہار کی صورت میں, ہاف پیج کا اشتہار تھا. اس میں عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے. اس اشتہار کے بارے میں بھی بات کریں گے اور عظمہ بخاری صاحبہ کا جو کامنٹ ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور کچھ کویشچنز آپ کے وہ بھی لیں گے. کچھ بڑے اہم ترین کویشچنز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور بڑے دن ہو گئے تھے آپ کے کویشچنز ہم نے ایڈ نہیں کیے تھے, تو ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. ہم لوگ 18.25 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچ چکے ہیں. یہ 25,000 کا فگر جو ہے وہ جلد از جلد اچیو کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے ایک میگا ٹارگٹ کی طرف سفر جو ہے وہ شروع کرنا ہے, تو آپ کی مدد اس میں درکار ہوگی. اچھا جی, میں نہیں جانتا یہ ویڈیو آپ اس وقت کب دیکھ رہے ہیں, لیکن پاکستان نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ چوتھا T20 انٹرنیشنل جو ہے وہ آج کھیلا یا تو جا رہا ہے یا کھیلا جا چکا ہوگا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ سیریز بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت 2-1 کی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو پاکستان آج کا میچ جیت جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے 5واں اور آخری میچ جو ہے وہ رزلٹ اس کا بڑا اہم ہو جائے گا. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سٹار بیٹسمین ہیں حسن نواز, جنہوں نے سینچری سکور کی اور فاسٹسٹ سینچری سکور کی اپنے تیسرے میچ کے اندر, انہوں نے بابر اعظم کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے. اب ان کی تعریف میں جو ہے وہ زمین آسمان ایک کر دیے گئے ہیں. تہاڈی مہربانی ہے یہ نہ کریا کرو اس طرح. ٹھیک ہے, بچے کو تھپکی دینا ایک اور چیز ہوتی ہے, تو موٹے تے بٹھا لینا وہ دوسری چیز ہوتی ہے. ابھی ایک میچ ہوا ہے, ابھی اس نے سینچری کی سکور کی ہے. میں ایسے انالیسس دیکھ رہا, کیا بیک لفٹ ہے اس کی, کیا اسٹروک کھیلتا ہے, نیچرل ہاتھ چلتے ہیں, بہت اچھی بات ہے میرے بھائی, خدا کے لیے بھی ایک میچ ہوا ہے. تہاڈی نا بڑی پیڑی عادت ہے, تسی پورا چک کے آسمان تے لے جاندے ہو, ادھر جدوں دھکا دیندے ہو نا تو بندہ سیدھا نوز ڈائیو مارتا ہے زمین کے اوپر. ٹھیک ہے, ایزی ریلیکس. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, بیٹسمین اور بالر کے حوالے سے نا, یہ جو نئے بیٹسمین اور بالر ہوتے ہیں عام طور پہ کرکٹ اب اتنی زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کہ ویڈیو اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں نا ہر ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی نیا لڑکا جو ہے وہ بیٹنگ یا بالنگ کے اندر جب وہ نظر آتا ہے نا کہ بڑا زبردست وہ پرفارم کر رہا ہے, تو اس کی پوری ایک ویڈیو کی فائل جو ہے وہ نکالی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ویڈیو اینالسٹ ہوتا ہے ساتھ ٹیم کے, وہ بیٹھ کے پوری ٹیم کو بریف کرتا ہے کہ اس کے ویک پوائنٹس کون سے ہیں. یہ باؤنسر سے بھاگتا ہے, یہ آؤٹ سائڈ دا آف اسٹمپ, جس طرح کوہلی کی آج تک یہ کمزوری ہے کہ آؤٹ سائڈ دا آف اسٹمپ جو ہے وہ سیکنڈ سلپ کی طرف کیچ دے دے گا, فرسٹ سلپ کو کیچ دے دے گا. وہ جو سلپ ایریا ہے وہ اس کی ویکنس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ غلطیاں جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ شروع میں جو ہے وہ چند بیٹسمین جو ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ان کی جب غلطیاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور دوسری سائڈ جو ہے ان غلطیوں کے اوپر کھیلنا شروع کرتے ہیں, تو لڑکا جو ہے نا وہ فیڈ اوے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اسی اپنی جوتی کاٹ کے کہنا ہے تیرے ہی ایسی تیسی تو ہے دھوکھے باز. آج مطلب وہ بابر کو جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بابر تو ہے ہی فراڈ, بابر تو کچھ بھی نہیں تھا. بھائی بابر فراڈ تھا, آپ بابر نے خود آ کے آپ کو کہا تھا جناب مینو کنگ کو. بابر اعظم نے کبھی جا کے کسی کو کہا تھا بھائی جان السلام علیکم میرا نام بابر کنگ ہے, یہ خود کہا تھا اس نے. آپ لوگوں نے خود ہی نام رکھا تھا, ہوں پہ کہتے ہو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, ہمیں ڈے 1 سے بتاتے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح نہ کیا کریں, میری بس یہ درخواست ہے, میانہ روی. یا تو ہم جو ہے نا وہ میٹھا اتنا ڈال دیتے ہیں, یا پھر ہم نمک والی سائڈ پہ اتنا چلے جاتے ہیں. میانہ روی زندگی میں رکھنی چاہیے. تو ابھی اس بچے کو بھی کھیلنے دیں, ابھی اس کی بہت امتحان ابھی باقی ہیں. یہ بڑے سٹیجز آنے تب کیریکٹر کا, ٹیلنٹ کا, تب جا کے جو ہے وہ پتہ لگتا ہے. خیر, کچھ دیگر سیاسی خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. مہرنگ بلوچ جو ہیں, جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے رات کے وقت, ابھی تک وہ گرفتار ہیں, ان کو نہیں چھوڑا گیا ہے. اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب جو ہیں کل رات کو جیو کے شو میں آئے ہوئے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب خصوصی صورتحال ہو تو خصوصی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت نہیں چاہتی کہ طلبہ اور طالبات کو مسائل ہوں. بلوچستان میں بند یونیورسٹیاں جو ہیں وہ جلد کھل جائیں گی.
بلوچ یکجہتی کمیٹی مارے گئے دہشت گردوں کی لاشوں کے لیے احتجاج کر رہی تھی. بی وائی سی کے احتجاج میں مسلح افراد شامل تھے. پولیس نے مظاہرین کو واٹر کینن کے ذریعے منتشر کرنے کی کوشش کی. بی وائی سی کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ہسپتال پر حملے, پرتشدد احتجاج اور لوگوں کو اکسانے سمیت دیگر دفعات پر گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے احتجاج کی جو کال دی ہے اس سے اگر عام شہریوں کو مشکلات پیش آئیں تو قانون پھر اپنا راستہ لے گا, یہ انہوں نے فرمایا. اس کے علاوہ یو این کے یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل ریپورٹر ہیں میری لارلر, انہوں نے جو ہے وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو ہے مہرنگ بلوچ کی گرفتاری کی جو ہے وہ انہوں نے مذمت کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے جو مظاہرین تھے اس کے اوپر پولیس نے جو لاٹھی چارج کیا ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے. اس کے علاوہ جناب افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق جو ہیں کابل میں, وہ افغان وزیر خارجہ ملا امیر متقی سے انہوں نے ملاقات کی ہے, جس میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری اور اعلیٰ سطح روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ حالیہ چند ہفتوں کے اندر کافی جو ہے وہ صد مہری رہی ہے, خاص طور پہ تقریباً 25 دن جو ہے وہ آپ کا ترکھم بارڈر جو ہے وہ بند رہا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر جو ہے جس طرح اس کے اندر ایک اضافہ ہم نے دیکھا گیا ہے, اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہ افغانستان سے ملائے جاتے ہیں. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جناب افغانستان اس کے اندر ملوث ہے. جعفر جو ٹرین تھی جعفر ایکسپریس, اس کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ ایسے افراد سے ان کو مل رہی تھی جو افغانستان کے اندر مقیم ہیں. تو بہت سے ایسے سیریس ایشوز ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنہیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ 3 روزہ دورہ جو ہے وہ کس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اور کیا اس میں کوئی دونوں ممالک کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے اندر جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کا رواں ماہ کا 7واں حملہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرحدی علاقوں میں پنجاب پولیس, سی ٹی ڈی اور ایلی ٹیمیں پیٹرولنگ اور سرچنگ آپریشن پر مامور تھیں. کوٹ مبارک کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس ٹیم نے ایڈوانس کیا اور کوٹ مبارک کے قریب گھات لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیم کے اوپر جو ہے آئی ای ڈی سے حملہ کیا. حملے میں بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا, تمام جوان الحمدللہ محفوظ رہے. ترجمان پنجاب پولیس نے کہا کہ گھات لگائے دہشت گردوں سے پولیس ٹیموں کا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. جوانوں کی فوری اور بھرپور جوابی فائرنگ سے دہشت گرد جو ہے وہ پسپا ہو گئے. اچھا جی, اب آ جائیں ایک کنٹروورسی کے اوپر جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ کافی چلی ہے, اور وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ والا اشتہار جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بیسکلی علی امین گنڈا پور کا اسپیسیفکلی تو نہیں ہے, یہ بیسکلی جو خیبر پختونخوا حکومت کی 1 سالہ کارکردگی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اشتہار چھپا ہے. لیکن تنقید بہت ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور تنقید اس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے کہ جب مریم نواز کے جو اشتہار جو ہیں وہ جب چھپ رہے تھے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی کہ جناب ایسا یہ جو ذاتی اشتہار بازی ہے یہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اشتہاری جو ہے چھپ گیا, اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کا 1 سال بے مثال وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں حکومت سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت, ترقی و خوشحالی کے لیے ہر دم مصروف. اچھا, باقی انہوں نے کچھ اپنے پروجیکٹس کی جو ہیں وہ تصویریں بھی لکھی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف فالوورز ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, یہ 2 چیزوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. ایک کہ جی انہوں نے یہ اشتہار جو ہے وہ کیوں چھاپا ہے, اپنی تصویر جو ہے وہ کیوں لگائی ہے, اور دوسرا جو ان کے اوپر ہو رہا ہے کہ جی اس میں مائنس عمران خان کیوں کیا گیا ہے, اس میں عمران خان کا اشتہار جو ہے وہ کیوں نہیں چھاپا گیا, تو ان کی تصویر جو ہے وہ کیوں نہیں چھاپی گئی. تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے ویسی میڈیا کے اوپر نشر نہیں ہو رہی, تو یہ جو اشتہار جو خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے پیسوں سے ڈیفینیٹلی چھپوایا ہے, تو اس کے اندر عمران خان کی تصویر جو ہے وہ جان بوجھ کے علی امین گنڈا پور دی جرأت کس طرح ہوئی کہ انہوں نے مائنس کرتا ہے. مطلب وہ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے, اور پتہ نہیں الاپ شلاب کیا کیا جو منہ میں آ رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور کو اس وقت پی ٹی آئی کے کئی فالوورز کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اچھا, دوسری جانب جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنا ایک کٹورا کھولا ہوا ہے. وہ فرماتی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کہ جی ٹویٹ کیا انہوں نے, پنجاب کے اشتہارات کا رونا رونے والوں کے لیے پیش خدمت ہے, خیبر پختونخوا کے حلال اشتہارات, لیکن نقل کرنے کی بھی حد ہوتی ہے. بالکل پنجاب کی کاپی اور لائن 1 سال بے مثال. وہ کہنے جی ہماری بھی یہی لائن تھی, انہوں نے ساڑھی لائن چوری کی تھی ہے. انہوں نے کہا 1 سال بے مثال بھی وہی, آج کے دن ہی 182 ملازمین کو خیبر پختونخوا نے تنخواہیں نہ دینے پر نوکری سے نکال دیا ہے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو عظمہ بخاری صاحبہ بیسکلی چاہ رہی ہیں کہ جی جنی سانوں مطلب ساڑی جنی برائی ہوئی ہے نا اونی برائی تسی انہاں نے بھی کرو.
پہلی بات تو یہ کہ ایپل اور اورنجز کا آپس میں موازنہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے 60 پیجز کے سپلیمنٹس جو ہیں چھپائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اخباروں کی سٹائل کا, خبروں کی سٹائل کے اشتہار جو ہے وہ اپنے فرنٹ پیج کے اوپر چھاپے ہیں, دونوں میں فرق ہے. ایک بات تو یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ مطلب آپ کو اس سے پرابلم ہے, آپ کو اس اشتہار کے چھپنے سے پرابلم ہے, تو پھر اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کا مطلب آپ لوگ بھی غلط تھے, اور آپ لوگوں کے اشتہار تو اس سے بھی بڑے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. علی امین گڈھا پور نے بھی جو کچھ کیا یہ غلط کیا ہے, اور مطلب یہ اشتہار بازی اس طرح کی ہونی ہی نہیں چاہیے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں ویسے اس کو چھاپتے ہیں, تصویریں جو ہے وہ کیوں چھاپتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے معاملے میں غلط تھا نا تو یہاں پہ بھی غلط ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ یا تو آپ کہہ دیں, عظمہ بخاری صاحبہ یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی جان دیکھو کہ غلط کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا والے, ہم بھی نہیں کریں گے آج سے, ہم بالکل نہیں کریں گے آج, کریں, کر دیں اعلان آج سے جی ہم جو ہے وہ کسی صورت نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے تو جب وہ 60 پیجز کا سپلیمنٹ آپ لوگوں نے چھاپا تھا اور اس کے اوپر جب اتنی تنقید ہوئی تھی, اس کے بعد بھی آپ نے ہاف پیج کا ایڈ چھاپ دیا تھا, اس کے بعد بھی اخباروں میں ہاف پیج کا ایڈ جو ہے وہ چھاپ دیا تھا. پھر وہ جو پرنٹ میڈیا کے وہ لوگ ہیں ہمارے دوست, ان کے مجھے فون آنا شروع ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی کی کرتے پے تسی کیوں تسی اشتہاراں دے اوتے جڑا اینی تنقید کر رہے ہو؟ میں کہ جی میں نے جو کرنا تو کوئی ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہے, جو مجھے غلط لگا میں نے کہہ دیا. تو یہ دا سیم گوز فار علی امین گنڈا پور صاحب کہ بھائی آپ کس چکر میں بیٹھ کے یہ ترویج کر رہے ہیں اپنی, کس چکر میں اتنی اشتہار بازی کر رہے ہیں؟ آپ نے جو کام کیے ہیں وہ 100 دفعہ بتائیے. اپنی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے, اس کی خاص طور پہ کیا ضرورت ہے؟ فیصل امین جو ان کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی سرکاری اشتہارات کی پالیسی کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ سیکٹری انفارمیشن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا. بلی کا بکرا بننا تھا کسی نے, وہ بنا دیا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے نا ہمیشہ اس سیاستدانوں کے پاس ایک بڑا اعلیٰ فارمولہ ہوتا ہے. غلطی خود کرتے ہیں, خود انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن اب جب پریشر آتا ہے نا وہ کہتے ہیں ہاں جی ہوں بندہ لبو کنوں اڑسی اڑانا ہے, کس کو ہم نے جو ہے وہ فارغ کرنا ہے ہم نے. یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے. تو وہ جو سیکٹری انفارمیشن کو اڑا دیا انہوں نے, چل تیری ایسی تیسی. جبکہ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کی اجازت کے بغیر, یا پھر وزیر اطلاعات یا مطلب بیرسٹر سیف جس طرح وہاں پہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کی اجازت کے بغیر یہ چھپ گیا ہوگا. میرا دماغ نہیں مانتا یہ بات. نہیں چلیں ٹھیک ہے, بلی کا بکرا آپ نے کسی کو بنانا تھا وہ آپ نے بنا دیا. اچھا جی اس کے علاوہ ایک فارمولہ سامنے آیا ہے جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. مجھے پتہ ہے یہ عید آنے والی ہے, اور اے نا میں نے جس گھر میں جانا ہے نا وہاں پہ لوگوں کا فیوریٹ سوال یہی ہونا, ہاں جی منصور صاحب خان کدوں باہر آ رہا ہے. یہ مجھے پتہ ہے, یہ ہر جگہ جو ہے مجھ سے سوال کیا جاتا ہے جب میں جاتا ہوں. اور آبویسلی لوگ پولیٹکس کے اندر ایک انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان کی ایک افیلیشن ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. بائی دا وے آئی ایس پی آر کی جانب سے مجھے ایک دم میں ٹی وی دیکھتے ہوئے ذہن میں آیا, میرے محبوب پاکستان میری جان پاکستان عاطف اسلم صاحب کے نے جو ہے وہ ایک گانا گایا ہے آئی ایس پی آر کے لیے, تو وہ 23 مارچ کی مناسبت سے جو ہے وہ یہ گانا بھی ریلیز ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کی اپنی کامنٹری جاری ہے. لیکن یار میرا اپنا یہ ماننا ہے 14 اگست 23 مارچ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہونے چاہیے یار. یہ اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر میرا خیال میں ملی نغمے ہوں پاکستان کے حوالے سے ہو. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارا بچپن کا وہ ٹائم ہوتا تھا, کتنے خوبصورت جو ہے وہ گانے پاکستان کے لیے جو ہے وہ گائے جاتے تھے, اور ہمیں تو انتظار ہوتا تھا اس وقت. 23 مارچ ہوتی تھی, 14 اگست ہوتا تھا, ہمیں انتظار ہوتا تھا, اور ہم کہتے تھے یار یہ وہی بڑا ہی پیارا گانا ہے یار, دوبارہ لگ گیا. دل پاکستان وائٹل سائنس کا گانا وہ بڑا ہٹ ہوا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور اس طرح کے بڑے زبردست گانے, اب ظاہری بات مجھے ریکال نہیں ہو رہے, لیکن یہ ہونے چاہیے. اس سے آپ کی جو ہے نا وہ حب الوطنی جو ہے وہ اس کے وہ جو کہتے ہیں دل دے بجے تار, وہ تار بج جاتے ہیں اس کے ساتھ. خیر تو وہ جو ہے وہ میں بات کر رہا تھا کہ فارمولا جو ہے وہ سامنے آیا تھا, لوگ کی سوال پوچھ دینے کا ہاں جی کدو خان کدو باہر آئے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ ایک فارمولا دے دیا ہے, اور وہ فارمولا ویسے تو پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے, لیکن فارمولا انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر 9 مئی کے واقعات پہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. تو یعنی کہ ایکچولی جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ وہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیں, تو پھر اس کے اوپر نا ایکچولی ایک اور پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ یعنی کہ پھر بیسکلی تسی بند جہاں انہوں نے کیتا ہے وہ کسی اور چکر نہیں کیتا, 9 مئی کے چکر ہی بند کیتا ہے. وہ بالکل جس طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا نا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, پیناما کا کیس چل رہا تھا, کیس پیناما کا چل رہا تھا, اڑا اقامہ میں دیا تھا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ مطلب یہ بات کہنے کے بعد کہ جی آپ 9 مئی کی جو ہے صدقے دل سے معافی مانگ لیں, پورا سسٹم جو ہے وہ پھر آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا, پھر آپ کو رہا کر دے گا وہ. تو مطلب وہ 190 ملین پاؤنڈ تو ملک ریاض وہ سب کچھ ایوری تھنگ ول بی سیٹلڈ, بس آپ جو ہے وہ 9 مئی کی معافی مانگ لیں.
اور اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہوا. اور وہاں پہ سوئی جو ہے وہ اس بات کے اوپر پھنسی ہوئی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی سانو CCTV فوٹیج دکھاؤ, ہمیں دکھائیں ہمارا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو وکٹم ہے اس چیز کے. تو وہ بات جو ہے وہ اسٹیٹس کو ویسے ہی رہنا. تو اب اگر آپ سے عید کے اوپر کوئی جا کے پوچھے گا نا, میں آپ کو ویسے ہی بتاتا ہوں, اب اگر آپ سے کوئی جا کے پوچھے ہاں جی خان کو تو باہر آ رہا ہے, تو نے کہا جی اے گل خان نو آپ بھی نہیں پتا کہ کدو باہر آ رہا ہے. تو اے منصور علی خان نو بھی نہیں پتا, تو خان نو بھی نہیں پتا, دونوں نے نہیں پتا کہ خان کو تو باہر آ رہے ہیں. باقی ویسے کوئی فارمولے بناتے رہے, یہاں پہ بڑے آپ کو جو ہے وہ مداری ملیں گے مارکیٹ کے اندر, اینج کر کے اینج ہوئے گا بھائی خان 2 ہفتے سے بعد باہر آ رہے ہیں, اے آ گیا آ گیا نکلنے لگا ہے. اس قسم کے بڑے مداری بیٹھے ہوئے ہیں, بہت مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں. ایک میں ریسنٹلی میں 1-2 ویڈیوز میں نے دیکھے, میں نام لوں گا تو ایویں بلا وجہ لڑائی ہو جائے گی. ایسی گپے مارتے ہیں, ایسی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بیٹھ کے گپے ماریں گے, بیٹھ کے فارمولے بنائی جاتے ہیں. بس گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے, گورنمنٹ بس یہ گئی ہے, بس رہ ہی نہیں. آپ یقین کریں, میں ایک صاحب تھے, میں ان کے نا ویسے ہی سرفنگ کر رہا تھا, تو وہ ان کا یوٹیوب چینل نا ایک دم میرے سامنے آ گیا. تو میں ان کو نا آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم ایز اے جرنلسٹ, آئی جسٹ کنسیڈر ہم ایز اے کلاؤن. میں ان کو ایک کلاؤن سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا. تو میں نے نا ان کا پیج کھولا جا کے, تو میں نے پیج کھولا, تو میں آپ کو بھی بلکہ فارمولہ بتاتا ہوں. تو وہ پیج جب کھلا نا, تو میں نے اس میں اگر آپ یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیوز کھولیں نا, تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے پاپولر ویڈیوز. پاپولر ویڈیوز میں جو جس کے سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں نا, وہ ویڈیوز پاپولیرٹی کے ویوز کے لحاظ سے جو ہے نا لسٹنگ آ جاتی ہے اس کی. تو میں نے نا وہ کھولا. جب میں نے وہ کھولا تو ان کی جو پہلی 15 ویڈیوز تھیں نا, وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق تھی, اور وہ پچھلے 1 سال سے چل رہی ہیں. مطلب میں مثال کے طور پہ وہ آج سے 1 سال پہلے بھی کہتے ہیں اے عمران خان رہا ہونے لگا, ٹھیک ہے, اس کے بھی بڑے ویوز تھے. پھر اس کے بعد جو ان کی اگلی ویڈیو تھی اس میں بھی اے بس ہو گئی بات, آ گئے جہاز, آ گئی گڈیاں, یہ دروازے کھل گئے, عمران خان رہا ہونے لگا. پھر اس کے بعد ان کی جو ایک اور ویڈیو تھی وہ بھی بڑی پاپولر تھی, انہوں نے کہا جی وہ ڈیل ہو گئی, بس حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے, عمران خان رہا ہونے لگا. تو وہ ساری کی ساری لسٹنگ جو تھی نا ان کی پاپولر ویڈیوز, میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا, آپ نے کبھی جا کے چیک کرنا ہونا, اس طرح جا کے کھول کے چیک کیا کریں. آپ کو پتہ لگ جائے گا یار یہ کیا مداری پن ہے, یار یہ جرنلزم ہے کہ اس طرح کی آپ حرکتیں کریں. تو آپ سے اب کوئی سوال کرے گا نا عید کے اوپر, تو برائے مہربانی تو کہہ دیے گا یار بھائی یہ بات کسی کو نہیں پتہ. آج کے اس وقت دور میں, آج کی صورتحال میں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں. وقت اور حالات بدل جائیں تو وہ اور بات ہے. اچھا جی, سوال ہے جناب اسلام بلوچ بھائی کا. انہوں نے کہا جی افغانستان میں امریکی اسلحے کا ذمہ دار تو خود امریکہ ہے, وہ اپنا اسلحہ چھوڑ کر کیوں بھاگا, اور اب یہ دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگ گیا. اسلام بھائی یہ بالکل حقیقت ہے. میں تو امریکہ کے حوالے سے بڑا ہی کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دنیا جہان کے گند انہوں نے مارے ہوئے ہیں, بیوقوفیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. آپ افغان وار وہ جو 80s کے دور کی تھی, آپ وہ دیکھ لیجئے. اس وقت بھی یہ سارا جو ہے وہ گند پھیلا کے افغانستان کے اندر, اور اس کو صحیح طرح ریپ نہیں کر سکے, اس کو صحیح طرح ٹھیک نہیں کر سکے, اور بعد میں جو ہے دہشت گردی جو ہے وہاں سے پنپنا شروع ہو گئی 90s کے اندر. اور بعد میں جب وہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا, بعد میں نے کہا او ہو وی ور ویری رانگ, اسی اینج نہیں کرنا چاہیے تھا. پنجابی میں نہیں انگریزی میں کہا تھا انہوں نے. تو بعد میں جو ہے وہ پیٹے پڑ گئی چیز. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایون جو بائیڈن کو یہی کہتا ہے کہ یار جس طریقے سے آپ نے ریپ اپ کیا ہے امریکہ کے اندر, یہ طریقہ غلط تھا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اب وہ اس کی ہیٹ ابھی تک امریکہ کو تو محسوس نہیں ہو رہی, پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ وہی جو ہتھیار ہیں, وہی ٹیکنالوجی, وہی چیزیں جو ہیں لیٹسٹ ہتھیار, وہ پاکستانی ٹروپس کے اوپر اب استعمال ہوتے ہیں, پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اوپر استعمال ہوتے ہیں. گند پھیلایا ہوا امریکہ کا ہے اور وہ استعمال ہمارے خلاف ہو رہا ہے. اس کے علاوہ خیال گل حنفی صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی یہ بہرنگ بلوچ اور منظور پشتین جیسے لوگ آخر چاہتے کیا ہے. دیکھیے یہ بیسکلی نیشنلسٹ جو جماعتیں ہوتی ہیں, یہ بیسکلی یہ دونوں جو ہیں, چاہے بلوچ ہو یا پشتون ہو, یہ بیسکلی ان کی ریپرزنٹیشن ہے, اور یہ ان کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. اب ان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ظاہری بات ہے ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ان کے جو ہیں وہ فورن ہینڈز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر یہ الزام لگائے جاتے ہیں. لیکن جو لوکل پاپولیشن جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جو ان کے جلسوں کے اندر جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, یہی لوگ جو ہیں وہ ہماری رائٹس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, یہی ہماری آواز جو ہے وہ آگے تک پہنچا رہے ہیں, یہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
تو یہ بڑا ایک کمپلیکس قسم کا ایشو ہے, اس کے اوپر پھر بڑی لمبی ڈیبیٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں کسی دن کریں گے, میں سوچ رہا ہوں ایکچولی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ذرا ورکنگ میں نے شروع کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا خاص طور پہ بلوچستان کے ایشو کے اوپر نا ایک لمبی جو ہے وہ ذرا پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے, کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا جائے. کاکڑ صاحب, رفیع اللہ کاکڑ صاحب جو ہے میرے ذہن میں آئے, مجھے ایک دوست نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک سیشن ہونا چاہیے, پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ ویل پلان اٹ ویری سون. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک سوال آیا کہ جی سیف الرحمان صاحب کا دبئی سے, منصور علی خان صاحب 4 یا 5 ماہ پہلے آپ نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ ایک سٹوری پر کام کر رہے ہیں, جب وہ پوری ہوگی تو وہ سٹوری شیئر کریں گے, اور اس سٹوری کو سن کر آپ سب دنگ رہ جائیں گے. تو آپ سے سوال ہے کہ وہ سٹوری ابھی پوری نہیں ہوئی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ یار آپ لوگ بھولتے نہیں ہیں ویسے سیف بھائی, آپ لوگ بھولتے نہیں ہیں. یہ مجھے کچھ پرسنلی بھی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. سیف بھائی سٹوری پہ کام ہو چکا ہے, سٹوری کمپلیٹ ہے, وقت اور موقع نہیں ہے سٹوری ابھی دینے کا. میں کھل کے بات کروں گا, ابھی وقت اور موقع نہیں ہے یہ سٹوری دینے کا, ٹائم آئے گا, اس کے اندر سال بھی لگ سکتے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. سٹوری کمپلیٹ ہے, ایویڈنس بھی ساتھ ہے, کوئی ایسی بات نہیں, کام پکا ہے ہمارے پاس, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وقت نہیں ہے ابھی وہ سٹوری دینے کا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سٹوری جو ہے وہ اسی وقت آپ نے دینی ہوتی ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں ابھی مثال کے طور پہ یہ بھی میں نے شاید کل یا پرسوں میں نے ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ اب جا کے پتہ لگا ہے کہ 1963 کے اندر جو ہے وہ CIA نے اپنا سیل بنایا تھا راولپنڈی کے اندر اور نئی دلی کے اندر اور کلکتہ کے اندر. کتنے سالوں کے بعد جا کے یہ چیزیں پتہ لگی, ٹھیک ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کئی سالوں کے بعد بھی جا کے پتہ لگتی ہیں. تو ہو سکتا ہے جب اس کا وقت ہوگا تو ود ایویڈنس جو ہے وہ اس دن ہم یہ سٹوری بریک کر دیں, ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور میرے چھاپا نہ پوا دینا, پتہ لگے پورا کمپیوٹر ہی چک کے لائے جانا, ہاں جی منصور علی خان کے پاس کون سی ایسی سٹوری ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب رضا علی صاحب کا سوال ہے, سوشل میڈیا پر جنرل عاصم منیر کے مدینہ منورہ سے ایک فوٹیج وائرل ہو رہی ہے, وہ عام شہریوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں لیکن ان پر کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی, کیا PTI والے سدھر گئے ہیں یا سختی زیادہ ہو گئی ہے؟ رضا بھائی یہ بات تو آپ سعودی عربیہ کی جو اتھارٹیز ہیں آپ ذرا ان سے پوچھیں نا, کہ لاسٹ ٹائم جب وہ شاہزین بگٹی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ وہ جو بدتمیزی ہوئی تھی اس کے بعد ان لوگوں کا حال کیا ہوا تھا؟ وہاں کی جو سعودی عربیہ کی جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو نہیں کرنا چاہیے, یہ جگہ نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی اس کی بڑی مذمت کی تھی کہ یہ ایسی جگہوں کے اوپر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنے. آپ کی مخالفت بھی ہے, آپ کی کسی بھی سیاسی شخصیت سے یا ایون غیر سیاسی شخصیت سے آپ کی اگر مخالفت بھی ہے, وہ ڈھنڈورا جو ہے وہ بیٹھ کے دوسرے ملکوں میں سب کے سامنے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ووٹ کی طاقت کے ذریعے, ویسے جا کے جو ہے وہ اپنی مخالفت کریں تہذیب میں رہتے ہوئے, کی جا سکتی ہے بھائی, یقین کیجئے مخالفت تہذیب میں رہتے ہوئے کی جا سکتی ہے. مجھے اختلاف ہی زیادہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مخالفت گالی دے کے کیوں کرنی ہے, گالی دیے بغیر بھی تو آپ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.